السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اب آپ کے سامنے پیش خدمت ہے امراؤ جان ادا کی قسط نمبر 9۔ اسی زمانے میں نواب جعفر علی خان صاحب کی ملازم ہوئی۔ سن شریف کوئی 70 برس کے قریب تھا۔ منہ میں ایک دانت نہ تھا، پشت خم ہو گئی تھی، سر میں ایک بال سیاہ نہ تھا، مگر اب تک اپنے کو پیار کرنے کے لائق سمجھتے تھے۔ ہائے وہ ان کا کیچلی کا انگرکھا اور گل بدن کا پائجامہ، لال نیفا، مسالہ دار ٹوپی، کاکلی بنی ہوئی عمر بھر نہ بھولیں گے۔ آپ کہیے گا اس عمر اور ایسی حالت میں رنڈی نوکر رکھنا کیا ضرور تھا؟ سنیے مرزا صاحب، اس زمانے کا فیشن یہی تھا۔ کوئی امیر رئیس ایسا بھی ہوگا جس کے پاس رنڈی نہ ہو۔ نواب صاحب کی سرکار میں جہاں اور سامان شان شوکت کے تھے، وہاں سلامتی منانے کے لیے جلوسیوں میں ایک رنڈی کا بھی اسم تھا۔ 75 روپیہ ماہوار ملتے تھے، 2 گھنٹہ کے لیے مصاحبت کر کے چلی آتی۔ اور تکلف سنیے، نواب بوڑھے ہو گئے تھے مگر کیا مجال 9 بجے کے بعد دیوان خانہ میں بیٹھ سکیں۔ اگر کسی دن اتفاق سے دیر ہو گئی، کھلائی آ کے زبردستی اٹھا لے جاتی تھی۔ نواب صاحب کی والدہ زندہ تھیں، ان سے اسی طرح ڈرتے تھے جس طرح 5 برس کا بچہ ڈرتا ہے۔ بیوی سے بھی انتہا کی محبت تھی۔ بچپن میں شادی ہوئی تھی، مگر سوائے عشرۂ محرم کی شبوں کے کسی دن علیحدہ سونے کا اتفاق نہ ہوا تھا۔ آپ تو ہنستے ہوں گے، مگر میرے دل سے پوچھئے، بے شک پیار کرنے کے قابل تھے۔ اس بڑھاپے میں جس وقت سوز پڑتے تھے، دل لوٹ جاتا تھا۔ فن موسیقی میں ان کو کمال تھا، کیا مجال کوئی ان کے سامنے گا سکے۔ اچھے اچھے گویوں کو ٹوک دیا۔ سوز خانی میں یکتا تھے۔ سندھی سوز میر علی صاحب کے ان کو پہنچے ہوئے تھے۔ ان کے ملازمت سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ سینکڑوں سوز یاد ہو گئے۔ دور دور تک میری شہرت ہو گئی۔ خانم کی یہ تعزیہ داری تمام شہر کی رنڈیوں سے بڑھ چڑھ کے تھی۔ امام واڑہ میں پٹکے، شیشہ آلات، جوشہ تھی، نادر تھی۔ عشرۂ محرم میں 10 روز مجلس ہوتی تھی۔ عاشور کے دن سینکڑوں محتاج مومنین کی فاقہ کشی کی جاتی تھی۔ چہلم تک ہر جمعرات کو مجلس ہوتی تھی۔ میری سوز خانی مشہور تھی۔ ایسی ترکیبیں اور کسی کو کب یاد تھیں؟ بڑے بڑے سوز خان میرے سامنے منہ نہ کھول سکتے تھے۔ اسی سوز خانی کی بدولت نواب ملکہ کشور کے محل تک میری رسائی ہوئی۔ جہاں پناہ نے خود میری نوحہ خانی کی تعریف کی۔ سرکار شاہی سے مجھ کو بہت کچھ ہر محرم میں عطا ہوتا تھا۔ مرثیہ خانوں میں میرا اسم تھا۔ شب کو امام باڑہ میں ماتم کر کے مجھے در دولت پر حاضر ہونا پڑتا تھا۔ کوئی 2 بجے رات کو وہاں سے آتی تھی۔ جس زمانے میں بسم اللہ کی مسی ہوئی تھی، نواب چھبن صاحب کے چچا کربلائے معلیٰ گئے ہوئے تھے۔ بسم اللہ کی مسی کو کوئی 6 مہینے گزرے ہوں گے کہ وہ کربلا سے تشریف لائے۔ ان کی لڑکی کی نواب کے ساتھ منگنی ہو گئی تھی۔ انہوں نے آتے کے ساتھ ہی شادی پر زور دیا۔ نواب صاحب بسم اللہ جان پر مرتے تھے۔ ادھر بسم اللہ جان نے گھر میں بیٹھ جانے کا فکرہ دے رکھا تھا۔ صاف انکار کر دیا، مگر انکار چلتا کب تھا؟ شاہی زمانہ ان کی لڑکی پر گالی چڑھ چکی تھی، وہ کب مانتے تھے؟ ایک شب کو نواب کے مکان پر جلسہ ہے، مصاحبین جمع ہے، بسم اللہ نواب کے پہلو میں بیٹھی ہے۔ اس رات کو بسم اللہ کے ساتھ میں بھی چلی گئی تھی۔ سامنے بیٹھی گا رہی ہوں، نواب صاحب تنبورہ چھیڑ رہے ہیں۔ نواب کے ایک مصاحب خاص دلبر حسین طبلہ بجا رہے ہیں۔ اتنے میں ایک خبردار نے خبر دی کہ بڑے نواب صاحب کے چچا تشریف لاتے ہیں۔ نواب صاحب یہ سمجھے کہ آئے ہیں تو اندر محل میں بیگم صاحب نواب صاحب کی والدہ کے پاس جائیں گے۔ ہم سب کو بھی یہی خیال تھا، مگر وہ درانہ دیوان خانے میں گھسے چلے آئے۔ آ کے جو دیکھا تو یہ جلسہ ہے، آگ بگولا ہو گئی۔ خیر ان کے آنے کے ساتھ ہی گانا تو موقوف ہوا۔ نواب صاحب اٹھ کھڑے ہوئے۔ بڑے نواب: خیر اب تعظیم و تکریم کو رہنے دیجیے، مجھے ایک امر ضروری عرض کرنا ہے، ورنہ آپ کے عیش میں خلل انداز نہ ہوتا۔ نواب: ارشاد۔ بڑے نواب:
آپ بچے ہیں، آپ کو معلوم نہیں میرے چھوٹے بھائی نواب احمد علی خان مرحوم نے والدہ مرحومہ کے سامنے انتقال کیا تھا، اس وجہ سے آپ محجوب الارث ہیں۔ کوئی حق آپ کا اس جائیداد میں نہیں ہے جس پر آپ قابض اور متصرف ہیں۔ بے شک والدہ مرحومہ نے آپ کو بیٹا کہا تھا اور مرتے وقت آپ کے نام وصیت بھی کر گئی ہیں، مگر وہ کوئی چیز نہیں، صرف ایک ثلث جائیداد بنا پر اس وصیت نامہ کی آپ کو مل سکتی ہے۔ لوگوں کے کہنے سننے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ ایک ثلث سے زیادہ صرف کر چکے ہیں۔ خیر، ثلث کا مجھے دعویٰ نہیں اور زیادہ کی آپ سے باز پرس نہ کی جائے گی، اس لیے کہ آپ میرے خون جگر ہیں۔ اس کے بعد بڑے نواب صاحب آبدیدہ ہو گئے، مگر پھر ضبط کر کے آپ اس جائیداد پر مدت العمر قابض و متصرف رہتے۔ میری ذاتی جائیداد میرے خرچ کے لیے کفایت کرتی ہے اور اس جائیداد کے بھی آپ ہی وارث ہوتے، مگر آپ کی بدوضعی نے مجھ کو مجبور کیا کہ آپ کو اس جائیداد موروثی سے بے دخل کر دوں۔ بزرگوں کی نیک کمائی حرام کاری میں مٹانے کے لیے نہیں ہے۔ منصف الدولہ کے آدمی میرے ہمراہ ہیں، اس وقت تمام گھر کا تعلیقہ ہوگا، آپ فوراً ماں ارباب نشاط یہاں سے تشریف لے جائیے۔ نواب: تو اس جائیداد میں میرا کوئی حق نہیں؟ بڑے نواب: جی نہیں۔ نواب: اچھا، ایک ثلث پانے کا مستحق ہوں؟ بڑے نواب: وہ آپ لے چکے، اور اگر آپ کو کچھ دعویٰ ہے تو وہ عدالت پر تشریف لے جائیے، میرے نزدیک آپ کا ایک ہبہ نہیں۔ نواب: تو اچھا، اماں جان کو میں اپنے ساتھ لیتا جاؤں گا۔ بڑے نواب: وہ آپ سے دستبردار ہوتی ہیں، وہ میرے ساتھ کربلا جائیں گی۔ نواب: تو اچھا، میں کہاں جاؤں؟ بڑے نواب: یہ میں کیا جانوں، یہ اپنے مصاحبین اور ملازمین اور معشوقہ سے دریافت کیجئے۔ نواب: اچھا، تو میرے کپڑے، اسباب وغیرہ وہ تو دیجئے۔ بڑے نواب: اس مکان میں آپ کا کوئی اسباب نہیں ہے، نہ آپ کے ذاتی بنوائے ہوئے کپڑے ہیں۔ اس کے بعد منصف الدولہ کے آدمی دیوان خانے میں چلے آئے۔ نواب صاحب کو مع مصاحبین اور ارباب نشاط گھر سے باہر کیا۔ ہم لوگوں نے گھر سے نکلتے ہی ڈولیاں کرائے پر کی، چوک کا راستہ لیا۔ مصاحبین اور نواب صاحب خدا جانے کہاں گئے۔ سنا ہے کہ مصاحبین ایک ایک کر کے راستے ہی سے رخصت ہو گئے۔ نواب کے والد کا ایک قدیم ملازم مخدوم بخش، جس کو نواب صاحب نے بیکار سمجھ کر نوکری سے برطرف کر دیا تھا، راستہ میں ملا۔ اس نے حال دریافت کیا، ان کی بے کسی پر ترس کھا کے اپنے گھر لے گیا۔ نواب صاحب کے گھر سے آنے کے بعد شب کو بسم اللہ کے کمرے میں جلسہ ہے۔ میاں حسنو، نواب صاحب کے خاص کارکن، مصاحب، دوست، جان نثار، جہاں نواب کا پسینہ گرے وہاں اپنا خون گرانے والے تشریف رکھتے ہیں۔ آج ہی کچھ نہیں آئے ہیں، پہلے بھی نواب کے چوری چھپے آیا کرتے تھے، مگر آج کھلے خزانے بڑے ٹھاٹھ سے بیٹھے ہیں۔ اس وقت آپ بسم اللہ جان پر گویا بے شرکت واحد سے و بے مزاحمت غیر قابض و متصرف ہیں۔ نوکری کی گفتگو ہو رہی ہے۔ حسنو: دیکھو بسم اللہ جان، نواب سے تو اب کوئی امید نہ رکھو، میں جو کچھ کہو وہ دے دیا کروں، غریب آدمی ہوں، زیادہ تو میری اوقات نہیں، جو نواب صاحب دیتے تھے اس کا نصف بھی ممکن نہیں، مگر ہاں کسی نہ کسی طرح آپ کو خوش رکھوں گا۔ بسم اللہ: غریب آدمی ہو، یہ نہیں کہتے کہ نواب کی دولت کاٹ کے گھر میں بھر لی اور پھر ہم سے غریبی بیان ہوتی ہے۔ ایسے غریبوں کو تاؤ تو 9 من چربی سے کم نہ نکلے۔ حسنو: ہیں تم تو ایسا نہ کہو، وہ نواب کے پاس تھا ہی کیا جو میں گھر بھر لیتا؟ کیا میری والدہ صاحبہ کے پاس کچھ کم تھا؟ بسم اللہ: آپ کی والدہ صاحبہ بوا فرخندہ نواب سرفراز محل کی خاصہ والیوں میں تھی نا؟ میر حسنو جھنپ کر: وہ جو کوئی ہوں، جب مری ہیں تو کوئی 4000 کا زیور چھوڑ کے مری ہیں۔ بسم اللہ: وہ آپ کی بیوی لیار کے ساتھ نکلنی گئی، آپ کے پلے کیا پڑا؟ میرے آگے ذرا شیخی نہ بگھاریے، مجھے رتی رتی آپ کا حال معلوم ہے۔ حسنو: تو کیا والد کے پاس کچھ کم تھا؟ بسم اللہ: والد آپ کے نواب حسن علی خان کے چڑی ماروں میں تھے۔ حسنو: چڑی ماروں میں؟
بسم اللہ، اچھا وہ مرغ بازوں میں صحیح؟ حسنو، مرغ بازوں میں تھے؟ بسم اللہ، اچھا وہ بٹیر باز صحیح تھا تو چڑی مار کا کام؟ حسنو، لیجئے آپ تو مذاق کرتی ہیں۔ بسم اللہ، میں کھری کہتی ہوں، اسی سے بری مشہور ہوں، اور کہتی بھی نہ تمہارے چھچورے پن پر جی جل گیا۔ یوں تو تم آتے تھے، میں نے کبھی منع نہیں کیا، آج ہی تو نواب پر یہ واردات گزری، آج ہی آپ نے میرے منہ در منہ نوکری کا پیغام دیا۔ ہوش کی دوا کرو، تم کیا نوکر رکھو گے؟ یہی نہ 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ صحیح؟ حسنو، 6 مہینے کی تنخواہ جمع کر دوں؟ بسم اللہ، زبان سے؟ حسنو، یہ لو، سونے کے جڑاؤ کڑے کمر سے نکال کے، تمہارے نزدیک کتنے کا مال ہوگا؟ بسم اللہ، میں دیکھوں؟ کڑے حسنو کے ہاتھ سے لے کے اپنے ہاتھوں میں پہن لیے۔ کل چھننا مل کے لڑکے کو دکھاؤں گی، مگر بنے اچھے ہیں۔ اچھا آپ تشریف لے جائیے، اس وقت تو مجھے چھٹن باجی نے بلا بھیجا ہے، ٹھہر نہیں سکتی، کل اسی وقت آئیے گا۔ حسنو، تو کڑے اتار دیجئے۔ بسم اللہ، کوئی چوروں سے وہوار ہے؟ میں تمہارے کڑے کچھ کھانا لوں گی، اس وقت میرے ہاتھ میں سادی ٹپریاں پڑی ہوئی ہیں، اماں جان سے چھپ کے جاتی ہوں، ان سے کڑے مانگوں گی تو کہیں گی کیا کرو گی، اس لیے ذرا ہاتھ میں ڈالیے، صبح کو لے جانا۔ حسنو، کڑے دے دیجئے، میرے نہیں ہیں، نہیں تو کیا بات تھی تم پر سے صدقے کیے تھے۔ بسم اللہ، تو کیا آپ کی اماں کے ہیں؟ انہوں نے انتقال کیا، پھر بھی آپ کے مال نہیں؟ حسنو، میں نے یوں ہی تمہیں دکھائے تھے، میرا مال نہیں۔ بسم اللہ، جیسے میں پہچانتی نہیں، یہ وہی کڑے ہیں جو نواب نے اس دن میرے سامنے گروی کو دیے تھے۔ حسنو، لو اور سنو، یہ کب؟ بسم اللہ، یہ جب کہ جس دن بہن امراؤ کے مجرے کی فرمائش ہوئی تھی، بہن امراؤ نے ضد کی کہ پورے 100 لوں گی، نواب کے پاس خرچ نہ تھا، میرے سامنے صندوقچے سے نکال کے کڑے پھینک دیے تھے، پھر میری طرف مخاطب ہو کے کہا، دیکھا اور کہا، بہن امراؤ یہ وہی کڑے ہیں نا؟ میں، مجھ سے کیا پوچھتی ہو، کیا تم جھوٹ کہو گی؟ بسم اللہ، لے خشکا کھائیے، اب یہ کڑے آپ کو نہ دیے جائیں گے، نواب کے کڑے ہیں، ہم نے پہچانے، اب ہم نہ دیں گے۔ حسنو، لو اچھی کہی، اور وہ روپے جو ہم نے دیے ہیں؟ بسم اللہ، روپیہ تم کہاں سے لائے؟ وہ بھی نواب کا مال تھا۔ حسنو، جی سچ، مہاجن سے بیازونا سودی لا کے دیے تھے۔ بسم اللہ، اچھا تو مہاجن کو بھیج دیجئے، ہم اس کو روپیہ دے دیں گے، آپ ٹہلیے۔ حسنو، کڑے تو میں لے کے جاؤں گا۔ بسم اللہ، میں تو نہ دوں گی۔ حسنو، تو کچھ زبردستی ہے؟ بسم اللہ، جی ہاں زبردستی ہے، لے اب چپکے سے کھسک جائیے، نہیں تو۔ حسنو، اچھا تو رہنے دیجئے، کل ہی دے دیجئے گا۔ بسم اللہ، کل دیکھا جائے گا۔ دیکھا جائے گا؟ بسم اللہ نے اس تیور سے کہا کہ میاں حسنو کو چپکے سے اٹھ کے چلے جانا ہی پڑا۔ بات یہ تھی کہ نواب صاحب کے چچا نے چھبن صاحب کے نوکروں سے حساب فہمی کی ہے، اس وقت جس قدر اسباب جس کی معرفت تھا، اس کو سود اور اصل کے روپے دے کے چھڑا لیا۔ حسنو سے جب اس کڑے کی جوڑی کے لیے باز پرس ہوئی تو صاف مکر گیا کہ میری معرفت گروی نہیں ہوئے، اسی سے میاں حسنو کی کور دبی تھی۔ بسم اللہ، حسنو کے چلے جانے کے بعد مجھ سے، دیکھا بہن، یہ بڑا کابوچی ہے، نواب کا گھر اسی موذی نے تہس نہس کیا، میں مدت سے اس موئے کی طاق میں تھی، آج ہی تو داؤ پر چڑھا ہے، یہ کڑے میں اس کو کب دیتی ہوں، کر ہی کیا سکتا ہے، چوری کا تو مال ہے۔ میں، ہرگز نہ دینا، دینا ہے تو نواب کو دے دو، احسان ہوگا۔ بسم اللہ، نواب کو بھی نہ دوں گی، بہن 1100 کی جوڑی ہے، موئے نے 200 روپے پر ہتھیا لی تھی، زیادہ برین نیست، 225 حوالے کر دوں گی۔
10-20 سود کے صحیح۔ میں: بھلا مہاجن یوں کیوں دینے لگا؟ بسم اللہ: مہاجن اسی نے روپے دیے تھے اور جب بڑے نواب نے پوچھا تو کیسا مکر گیا، مگر یہ کچھ زیادہ ٹرپس کریں گے تو ان کو کوتوالی کا چبوترا نہ دکھاؤں گی۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ نواب صاحب تشریف لائے، پیادہ، اکیلے، چہرے پر اداسی چھائی ہوئی، آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے، نہ وہ شان، نہ وہ شوکت، نہ وہ روب و داب، نہ وہ بے تکلفی، چپکے سے آ کے بیٹھ رہے۔ سچ کہوں میری تو آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر میں نے اپنے کو روکا۔ مگر واہری بسم اللہ، رنڈی ہو تو ایسی ہو، آتے کے ساتھ ہی کڑوں کا قصہ چھیڑ دیا۔